اللہ کو ماننے والے ہر دور میں سچی بات کرتے ہیں. میں نہیں مانتا اس بات کو کہ کسی بھی صورت میں عورت کا ہم استحقاق کم کر سکتے ہیں اگر یہ معاشرہ اللہ کو سچ اور حق جانتا ہے اور سنت رسول کو قائم کرتا ہے. ایک سوال سر ان سے تھوڑا ریلیٹڈ ہے، معذرت کے ساتھ میرے ذہن میں ہے اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو فٹافٹ اگل دوں. سیاست ایک جھوٹ کا نام ہے. ہم جھوٹے دعوے کر کے ہم اقتدار میں بیٹھتے ہیں، لیکن جو وعدے ہم کرتے ہیں وہ ہم پورے نہیں کرتے، نیتاً پورے نہیں کرتے. کرنے کے مجاز بھی ہوتے ہیں، ہمارے پاس وہ پاور بھی ہوتی ہے، اکثریت بھی ہوتی ہے، وہ کیوں نہیں پورے کیے جاتے؟ ایک نمبر 1. نمبر 2، کیا ہمارا مذہب ہماری عورتوں کو ستر پوشی کے مقام سے ہٹ کے اسمبلیوں میں بیٹھنے کی اجازت دیتا ہے؟ اگر دیتا ہے تو وہ سیاست ہے، اور سیاست ایک جھوٹ ہے میری نظر میں. میں اس بات پہ احتیاط سے جواب دوں گا کیونکہ میں مفتی نہیں ہوں لیکن مسند پر ہوں، اور پوری ایمانداری سے. پہلی بات تو یہ کہ میں عمر سے محبت کرنے والوں میں سے ہوں، میں علی پہ جان قربان کرنے والوں میں سے ہوں. جب حضرت عمر خطاب نے 6 لوگوں کو مشاورت میں دیا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن میں سے لو، تو لوگوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر کو بھی رکھو. کہا اس کو تو عورت کو طلاق دینا نہیں آتا، یہ امیر کہاں سے بنے گا؟ اپنے بیٹے کو کہا اس کو کنسیڈر بھی نہ کرنا. مسلمانوں میں جب امیر بننا جاتا ہے نا، جب مشاورت دی جاتی ہے، جو شخص امیری مانگ کر لے وہ امیر نہیں ہو سکتا. ہم نے اپنی مشاورت اپنے صحابہ سے، اپنے خلفاء سے نہیں لی. ہمیں ایک نئی بیماری لگ گئی کہ ڈیموکریسی اگر نہیں ہوگی تو شاید قیامت قریب نہ آ جائے، تو بھلے آ جائے، تو بھلے آ جائے. آپ نے یہاں سر گننے شروع کر دیے. آپ نے اس نظام کو دیکھیے، واحد قوم اس دنیا میں اس طرف کی جو غلام نہیں بنی ایران ہے. ہم تو ابھی تک ذہنی غلامی سے باہر نہیں نکل سکے کہ اپنے نظام میں یہ تبدیلی لا سکتے کہ ہم خلفاء کے نظام کو لائیں گے، ہم برطانیہ اور آقا کے نظام کو نہیں لائیں گے. ایک یہاں تک پہلی بات، صرف اتنا ہی. دوسری بات، اللہ نے عورت کے لیے 2 چیزیں، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے 2 چیزیں دی ہیں. ایک دیا ہے ستر، ایک ستر ہے. یہ تو ہر حالت کا فرض ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ستر سے باہر کرا جائے، وہ کسی بھی حالت میں ہو. ستر سے اگلا قدم ہے پردہ، یہ اس سے اگلا قدم ہے. ستر اور پردے میں کیا فرق ہے؟ یہ ہماری جو بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہماری بچیاں ہیں، یہ عبا تو پہن لیتی ہیں لیکن ان کا چہرہ پہچانا جاتا ہے. میں اس کو اپنے ذمے سے اٹھا کے اپنے استاد محترم اسرار صاحب کے ذمے میں بات کو ڈالتا ہوں. ان کے پاس گئے، ستر تو اللہ نے بتا دیا، بالوں سے پاؤں تک عورت کا ستر ہے، مرد کا سفر ناف سے گھٹنے تک کا ہے، یہ ستر ہے. حضرت کے پاس گئے، میں اللہ تعالیٰ ان کو کرور جنت نصیب کرے، میں ان کو بہت اچھا استاد اس لیے مانتا ہوں کہ وہ غلطی بھی ایمانداری سے کرتے تھے. یہ بڑے استاد کی نشانی ہے کہ وہ اپنی کمزوری کو، غلطی تو ہر شخص کر سکتا ہے، صرف خدا غلطی سے پاک ہو سکتا ہے. ان کے پاس گئے اور یہی سوال رکھا کہ حضرت ہمیں سمجھا دیجئے کہ یہ آخر پردہ ہے کیا چیز؟ ستر نہیں، پردہ ہے کیا چیز؟ آسان سمجھائیے گا، عقل ہماری موٹی ہے. صبح 11 بجے کا وقت تھا. ڈاکٹر صاحب کرسی پہ بیٹھے، دفتر کی موڑی کرسی، اپنی جو سوٹی تھی وہ اپنی ٹانگوں کے درمیان میں انہوں نے ماری. کہتے ہیں پہلا پردہ یہ ہے کہ محرم غیر محرم سے جدا ہو. پھر کہتے ہیں دوسرا پردہ یہ ہے کہ گھر کے اندر محرم نامحرم سے جدا ہو. تیسرا پردہ یہ ہے کہ عورت جب باہر نکلے تو جلباب کرے. جلباب قریب ترین ہے گھونگٹ کے. ہم نے اس کی ماڈیفیکیشن کر لی نقاب. میں نہ اس کے حق میں ہوں نہ میں اس کے خلاف ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ جتنا محبت کرنے والوں میں سے ہیں، ان محبت کرنے والوں کا رنگ آپ میں نظر آنا چاہیے.
اگر میں صرف اس بات کے مخالف، اور یہ ادب سے کہہ رہا ہوں، جس سے بھی محبت کریں وہ رنگ نظر آنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ جو ہیں وہ جنگ صفین میں معاویہ کے پاس گئے، کھانا وانا کھایا، کچھ دیر بعد اذان ہوئی تو امام علی کی طرف چلے گئے، نماز ادا کی تو لوگوں نے آپ کو تانا دیا، ابو ہریرہ کھانا کھانے تو ہمارے پاس آتا ہے، نماز پڑھنے تو ادھر چلا جاتا ہے. کہتا ہے بات تو سچ کہتے ہو، تمہارا کھانا لذیذ ہے، علی کی نماز لذیذ ہے. ہم آج اس مقام پر نہیں کہ اپنی لذتوں کا تعین کر سکیں. ہماری صبح گزرتی ہے حسین کے ساتھ، ہماری شام گزرتی ہے شمر کے ساتھ. جس سے محبت کرو خدا کے واسطے وہ رنگ تم میں نظر آنا چاہیے. محترم بلال صاحب اور ہمارے معزز مہمانوں کی سے میں اجازت لوں گی اور میں چاہوں گی کہ شبنم مجید صاحبہ ہمیں نعت رسول مقبول سنائیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اتنی خوبصورت اور پاک محفل میں آ کے بہت ساری باتوں کا پتہ چلا اور بہت سے سوال جس طرح سے سب لوگ کر رہے تھے میرے دل میں بھی اٹھ کے دماغ سے لیکن زبان تک آنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ٹائم بھی بہت کم ہے اور سوال اتنے زیادہ ہیں اور آج میرے دماغ کی جو بند کھڑکیاں تھیں وہ بھی کھلی ہیں. تو چونکہ ٹائم کم ہے پہلے میں کچھ اشعار قتیل شفائی صاحب کے خان صاحب نے بات کی درود پاک کی کہ اگر درود نہ پڑھا جائے جس محفل میں تو محفل جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی. تو اسی حوالے سے یہ کچھ اشعار ہیں اور ایک سوال اگر ٹائم ہوا تو میں ہم تو اس کو ایمان بھی نہیں مانتے اگر درود نہ پڑھا جائے تو. جی بالکل بالکل، مجلس تو دور کی بات. وہ جو اپنے خدا سے ہوئے ہم کلام ان پہ لاکھوں درود لاکھوں سلام. جلوہ فرما جو سارے نظاروں میں ہے، جلوہ فرما جو سارے نظاروں میں ہے، جن کی تابانیاں چاند تاروں میں ہے، جن کی تابانیاں چاند تاروں میں ہیں. باوضو قلعے آسماں جن کا نام ان پہ لاکھوں درود لاکھوں سلام. اپنے قدموں میں ہم کو بلا لیں گے وہ، حشر کے دن ہمیں بخشوا لیں گے وہ، حشر کے دن ہمیں بخشوا لیں گے وہ، جن کے باعث ہوا ہم پہ دوزخ حرام ان پہ لاکھوں درود لاکھوں سلام. اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اسی انترے میں جو شعر ہے یہ آخری، اس میں ہی میرا ایک سوال ہے کہ ہم جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صرف ان کو اس طرح سے مان رہے ہیں تو ہم پہ دوزخ جو ہے وہ واقعی حرام ہو جائے گا؟ تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا عمل کرنے چاہیے؟ اور عورت کے حوالے سے میں ایک چھوٹی سی یہاں بات کروں گی، سیاست سے بھی تعلق ہے اس کا بہت زیادہ، کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ عوام کو لوٹ پوٹ کے اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں کہاں کہاں چلی جاتی ہے، حالانکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے بھی اگلے جہان میں جانا ہے.
اور جو وہ عمل کر رہے ہیں کیا وہ کہاں تک کیا ہے، یہ کیا ہے، اور یہ ہم عورتوں کو باہر آنا کیوں پڑتا ہے؟ ویسے تو ہمارے اسلام میں دین میں یہ ہے کہ عورت کا تو ہاتھ جو ہے، اور ہاتھ کیا نظر آنا کہ آواز جو ہے وہ دوسرے غیر مرد کے کان تک بھی نہیں پہنچنی چاہیے. تو ہم لوگوں کو ایسی کیوں ہم لوگوں کیا کو بات کی ہے، واہ اللہ آپ کو خوش رکھے. کیوں ہمیں یہاں خود سے دیکھیں، میں بیٹھی ہوں مجھے بہت سے سوال ایسے کہ ہمیں کون سی ایسی وجوہات ہیں جو ہمیں یہاں اس چیز میں مجبور کرتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، اپنے گھر کو چلانے کے لیے، اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ہمیں بھی باہر آنا پڑتا ہے. تو یہ کیا ہے ہمارے مردوں کو، اور ہمیں وہ سہولتیں کیوں نہیں ہیں اپنے ملک میں جہاں ہم ٹیکس بھی بھرتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ کب ختم ہوگا؟ اور یہ دیکھیں اس میں اسلام میں اس کا جواب نہیں صرف آپ کے لیے دعا ہے، اللہ تمہیں آباد رکھے اور خوش رکھے. کیا بات کی ہے تم نے، واہ کیا بات کی ہے، کیا نزاکت ہے، واہ. ایک عرض کروں ایک جملہ جو آپ ابھی ہدیہ کر رہی تھی. جب نعت پڑھتے ہیں نا خان صاحب، تو پتہ نہیں کیوں ہمارے ہاں یہ مزاج پیدا ہو گیا ہے کہ جب تک چیخ نہ ہو اس میں، وہ نعت اور حمد ہو ہی نہیں سکتی. نعت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حمد ہے اللہ کا ذکر. اس میں تو انسان کے کردار کی حلیمی کی انتہا ہو جانی چاہیے.